بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، لیکن آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ساتھ دیں گے سید انتظار حسین شاہ زنجانی صاحب، جو ماہر علم الاعداد ہیں، ماہر علم نجوم ہیں، ماہر علم افلاکیات ہیں۔ جناب مظہر برلاس صاحب۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، غربت کا خاتمہ ہو، امن ہو، اور ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے عظیم ترین ملکوں میں شامل ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی مظہر برلاس صاحب، آج زیادہ تر تو ہم شاہ صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ کیا وہ دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی طور پر تو لوگ تبصرے پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ ان کا علم کیا کہہ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کیا 5 سال پورے کرنے جا رہی ہے یا نہیں؟ وزیر اعظم عمران خان کی زندگی کے حوالے سے پوچھیں گے کہ کیا ان کو کوئی اس طرح کا کوئی خطرہ لاحق تو نہیں ہے۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ پی ڈی ایم کا پاکستان میں مستقبل کیا ہے، اور کیا حکومت جو ہے نواز شریف کو وطن واپس لانے میں کامیاب ہوگی کہ نہیں۔ مجموعی طور پر تو ہماری زیادہ تر گفتگو اس پہ ہی رہے گی، لیکن سوات میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس کو بھی ہلکا سا ٹچ کریں گے۔ لاہور کے دھماکے میں راہ جو ملوث ہوئی اور اس کے جو بہت سارے صحیح شواہد سامنے آ گئے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن آپ کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ جو اوورآل جو سچویشن آج جلسے کی تھی پی ڈی ایم کی، اس کو آپ نے کیسے دیکھا؟ بڑا جو نظر آ رہا تھا، خاصا ہجوم تھا، خاصی گہما گہمی تھی، ساری لیڈرشپ وہاں موجود تھی، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اچھا، ایک تو اس جلسے میں دیکھیے مولانا صاحب کے کافی لوگ تھے، دوسرا نون لیگ کے، اور جلسہ نارمل آپ کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا جلسہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ نون لیگ سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں امیر مقام صاحب صدر ہیں، انجینئر امیر مقام، اور وہ انجینئر نہیں ہیں، انجینئر ان کے نام کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ نے لکھا ہوگا انجینئر، بچہ پیدا ہوا جی انجینئر جی، بنائیں گے، بچہ بن انجینئر نہ سکا امیر ہوگا وہ مقام سیاستدان ان کے بن گیا۔ نام کا حصہ ہے، صحیح۔ اور وہ صدر ہیں نون لیگ کے صوبائی۔ اب گزارش یہ ہے کہ جب سے ہماری سیاست میں پیسے کا دخل بڑھا ہے، تب سے نظریاتی کارکن پیچھے ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ ایک زمانے میں ان کے مرکزی سیکرٹری جنرل تھے سرانجام خان، صحیح۔ مردان کے رہنے والے تھے۔ ہوں۔ اگر سرانجام خان کی جگہ کوئی اور ہوتا صحیح۔ 12 اکتوبر 99 کے بعد، ہوں۔ تو مسلم لیگ نون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ ٹھیک ہے۔ ان پہ بہت پریشر ڈالا، ہوں۔ اور پریشر ڈالنے والوں نے اس وقت چونکہ آمریت تھی، جی جی۔ مگر سرانجام خان ڈٹے رہے بطور سیکرٹری جنرل۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کی وفات ہوئی تو کوئی آدمی ان کی شریف فیملی کی طرف سے یا مرکزی کوئی قیادت فاتحہ خوانی کے لیے نہیں گئی۔ صحیح۔ اسی مردان میں ایک آدمی اکبر خان ہے، ہوں۔ دولت مند ہے، صحیح۔ اس کی ساتھ فوج ہوتی ہے تو مریم نواز صاحب اور کیپٹن صفدر فاتحہ خوانی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے یہ کارکنوں میں بددلی پیدا کرتا ہے۔ بددلی پیدا کرتا ہے۔ تو میں اس جلسے کو بالکل ایک نارمل جلسہ سمجھتا ٹھیک ہوں، ہو کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوا، صحیح ہے۔ اور ایسے جلسوں سے یہ حکومت نہیں جاتی۔ چلیں جی، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا اور ہمارا رابطہ ہو چکا ہے جناب سید انتظار حسین شاہ زنجانی صاحب سے۔ زنجانی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ جناب۔ زنجانی صاحب، بلا توقف آپ سے یہ سوال کریں گے کہ آپ کے علم کی روشنی میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ روزانہ لوگ تبصرے کر کے سوتے ہیں اور بہت سارے درمیان میں کچھ ایسے حالات بھی پیدا ہو گئے تھے کہ حکومت آج گئی کل گئی۔ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کیا 5 سال پورے کرے گی یا نہیں؟ جی السلام علیکم آپ کو اور جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، بہن بھائی، ان سب کو سلام۔ اور میں جی ٹی وی کا شکر گزار ہوں، علی رضا الوی اور محترم ہمارے محسن، میں ان کا بڑا مداح ہوں، مظہر برلاس صاحب، بڑے بلاک تبصرے ہوتے ہیں ان کے، ان کو بھی میرا سلام ہو، اللہ پاک خوش رکھے۔ صرف پی ٹی آئی کی جب حکومت، ایکچولی حکومت دیکھنے کے لیے ایز اے اسٹرالوجر جی۔ ہم 3 ذائچے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وطن عزیز پاکستان کا ذائچہ دیکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ پاکستان کا جو ایک ذائچہ ہے، ایک تو ہے 14-15 اگست 1947 کا، جب پاکستان بنا تھا، کراچی اس کا تعلق لاہور تھا، تو اس طرح طالب برج حمل تھا جس کا مالک ستارہ ملیک ہے، جس کا تعلق منگل کے دن سے۔ اور دوسرا جب ہمارا آدھا ملک کٹ گیا، مشرقی پاکستان الگ ہوا، تو ایک نیا ذائچہ ہمارے وجود میں آیا۔ یہ 20 دسمبر 1971 کا ذائچہ ہے، 3 بجے دوپہر اسلام آباد کا، جب اس وقت کے جو محترم
سابق وزیر اعظم تھے, انہوں نے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر کا حلف اٹھایا ذوالفقار علی بھٹی صاحب, تو ایک نیا ذائچہ وجود میں آیا. تو ہم دونوں ذائچوں کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو دوسرا ذائچہ خاصا اہم ہے, پہلے ذائچے کا طالب برج عمل ہے اور جس کا مالک ستارہ مریخ ہے, اس کا عمل دخل تو بہت ہے. منگل کے دن کا ستارہ مریخ کا نمبر 9 ہے اور دن اسے منگل منسوب ہے, اور اس سے جو ہماری جو فورسز ہیں, جتنے ادارے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے, پولیس, فوج, سب انہی سے منسوب ہیں. تو اول دن سے پاکستان میں منگل کی ایک حکومت رہی, اور پاکستان میں جو حکومتیں گئی ہیں 5 حکومتیں, یعنی 5 مارشلہ جو لگے ہیں, یہ دیکھیں کہ کیسا اس نے اتفاق ہے کہ سبھی منگل کے دن لگے ہیں. اور ہمارے سابق وزیر اعظم سید یوسف گیلانی صاحب چونکہ میرے سید محسن ہیں, تو جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے تو میں ان کی خدمت کیا کہ میں نے کہا پاکستان میں ایک جنگل کا قانون نافذ ہے, سارے لوگ مسائل پریشانیوں کے شکار ہیں, ٹیررزم ہے, دہشت گردی ہے. تو پاکستان میں اللہ کو قربانی پسند ہے اور دنیا کے کسی ملک میں ناغہ نہیں ہے. تو برائے مہربانی کر کے آپ اس پہ توجہ دیں اور ملک میں یہ جو منگل کی قربانی ہے اسے ختم کریں. اور سورہ کوثر کی آیت بھی میں نے عطیہ کی, فصل رب کا منہر, انہوں نے کہا جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم اس پہ توجہ کریں گے, اور آج تک وہ سلسلہ نہیں ہوا. پھر میں نے سید یوسف گیلانی صاحب کے بعد ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب کو ان کو عرض کیا, شوکت عزیز صاحب سے ان کو عرض کیا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ قربانی پہ بندش نہیں ہے, اور 57 اسلامی ملکوں میں بندش نہیں ہے. جس طرح بارش کی ریمیڈیز ہے کہ چھتری ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ کہیں گرمی ہو تو جناب لوگ مری نتھیا گری چلے جاتے ہیں یا اسی کپڑے میں بیٹھ جاتے ہیں. تو پاکستانی قوم کی ریمیڈیز ہے کہ منگل کو تمام ذبح خانے کھول لیے جائیں, خون بہتر ہے. ابھی عید قرباں ماشاءاللہ آنے والی ایک ہفتے کے بعد غالباً 21 جولائی کو ہوگی. تو اللہ کو قربانی پسند ہے, حاجی اپنا وہ احرام نہیں اتار سکتے جب تک وہ قربانی نہ کریں. تو پاکستان اور پاکستانی قوم کا یہ صدقہ ہے کہ منگل کو تمام ذبح خانے کھول لیے جائیں, خون بہتر ہے, یہ پاکستان کا صدقہ ہے. اور اس سے پورے ملک کو کہ ہر شعبے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. عمران خان صاحب نے جو 18 اکتوبر 2018 کو جو حلف لیا غالباً 10:35 پہ ان کا تھا, اس وقت طالب برج میزان تھا, اور اس نے اتفاق سے جو ان کا اپنا ذاتی ذائچہ ہے 5 اکتوبر 1952 کا, اس کا طالب برج بھی میزان ہے. جی بسم اللہ فرمائیں. زندانی صاحب اس میں 18 اکتوبر نہیں 18 اگست ہے. اور معافی چاہتا ہوں, آپ نے توسیع کر دی 18 اگست, چونکہ ان کی بالکل صحیح آپ نے فرما دیا. دیکھیں ایک ذہانت ایڈوائزر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے جی, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو, صدر ہو, یہاں چونکہ کوئی اینکر ہی نہ ہو جلد بازی میں بولنا ہوتا. تو شکریہ سر آپ کا. 18 اگست 2018 کو جو انہوں نے اوچھ لیا تو اس وقت طالب برج میزان تھا, اور اس نے اتفاق سے ان کا اپنا بھی طالب برج میزان ہے, اور مالک ستارہ ذائچے کے 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا تھا. ہر ذائچے کے 6-8-12 گھر خراب ہوتے ہیں, اور 12ویں گھر کا تعلق ہے نقصانات سے, مسائل سے, پریشانیاں سے, بیماریوں سے, ناگہانی افات, عرضی سمائی بیماریاں, اور اس کے بعد مہنگائی سے, اور اس طرح کے بہت ساری اس میں بس خراب باتیں اس میں کر لیں. تو اس وقت ان کا ستارہ اس جگہ پہ ہونے کی وجہ سے اگر یہ 2-3 دن رک جاتے تو ان کا ستارہ بہتر ہوتا, اس کا فائدہ انہیں بھی ہوتا اور پوری پاکستانی قوم کو بھی ہوتا, ملک کو بھی ہوتا. تو بہرحال اچھے ٹائم پہ اوٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے تو ویری فرسٹ پریڈکشن کی تھی کہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کریں گے. اور اس نے اتفاق سے دیکھیں کہ پاکستان کے یہ 22ویں پرائم منسٹر ہیں, اور آج تک کسی پرائم منسٹر نے اپنے دور پورا نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے بنیادی ذائچے میں کوئی نہ کوئی ایسی خرابی ہے جس کی ریمیڈیز کی ضرورت ہے. لیکن ریمیڈیز اس وقت ہی ہوتی ہے کہ بیمار کو شفا تبھی ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنا علاج کرے, ڈاکٹر سے علاج کرائے. جی بالکل صحیح. زنجانی صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے. آپ بہت بڑی خبر آپ نے دے دی. ایک دفعہ پھر آپ نے بتایا کہ آپ کے ذائچے کے مطابق وزیراعظم عمران خان اپنا عرصہ اقتدار پورا نہیں کریں گے. جی مظہر برلاس صاحب, آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اچھا دیکھیے, اس میں حالات کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. ایک تو جب سے عمران خان حکومت میں آئے ہیں مشکلات کا شکار ہیں. صحیح. انہیں معاشی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا, سیاسی مشکلات بھی ان کے سامنے ہیں. اب بھی جو حالیہ بجٹ منظور ہوا ہے, اگر اس میں انہی کی پارٹی کا ترین گروپ ناراض ہو جاتا تو بجٹ منظور نہیں ہو سکتا تھا. صحیح ہے. اچھا پہلے خیال بھی یہ تھا کہ ترین گروپ بجٹ منظور نہیں کرنے دے گا. صحیح. لیکن پھر ان سے کوئی نہ کوئی لے دے تو کی ہوگی, سیاست ہے. ٹھیک ہے. تو سیاست میں لین دین جاری رہتا ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ معاملات طے ہوئے تو وہ یہ بجٹ منظور ہوا. اچھا اس میں ایک بات یہ ہے, زنجانی صاحب کی بات اس حوالے سے درست ہے کہ عمران خان
خود کئی مرتبہ سوچ چکے ہیں کہ میں یہ اسمبلیاں توڑ دوں ٹھیک ہے، اور نئے الیکشن کی طرف چلا جاؤں، یا کسی اور سسٹم کا بھی وہ سوچ رہے ہیں، جیسے انہوں نے پچھلے دنوں چائنا کے حوالے سے بڑی باتیں کی، چینی نظام کی بڑی تعریفیں کی، جی اور انہوں نے کہا کہ یہ نظام بہت اچھا ہے، جمہوریت سے کہیں بہتر یہ نظام ہے صحیح، جو چین میں ہے۔ جی تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نظام کی طرف جا سکتے ہیں یا اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ صحیح، تو اس طرح کی صورتحال آپ کو سیاسی طور پر بھی لگتی ہے۔ جی سید انتظار حسین شاہ زنجانی صاحب، آپ نے یہ کہا کہ 5-6 حکومتیں جو وزیر، کوئی بھی وزیر اعظم اپنا عہدہ اقتدار جو ہے پورا نہیں کر 22 سکا۔ کہا، جی 22، ہاں جی، مطلب مختلف جو انہوں نے جو پورے چھوٹے کے نہیں ہم کر رہے، جن کے لمبے ٹینیور والوں کے انہوں نے جو اشارہ کیا نا، وہ کچھ 3 مہینے کے بھی یہاں آئے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے یا دوسرا، تو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ جی میں معافی چاہتا ہوں قدر کلامی کی، آپ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں نیشنل اسمبلی کا کہ پاکستان کے یہ 22ویں وزیر اعظم ہمارے محترم محمد عمران خان نیازی صاحب، جی اور چونکہ سابقہ بھی کسی پرائم منسٹر نے دور پورا نہیں کیا، تو اس کی بھی پاکستان کے ذائقے میں کوئی نہ کوئی خرابی، کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی ریمیڈی کی ضرورت ہے، اور انہوں نے چونکہ اوتھ صحیح ٹائم پہ نہیں لیا، جس وجہ سے یہ مختلف فیصلے بھی نہیں کر پاتے، اور جب کرتے ہیں تو یو ٹرن کا نہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنے یہ لگا تھا کہ یہ کیا خرابی کس جگہ پر ہے کہ جو منتخب وزیر اعظم ہیں وہ تو اپنے مدت جو ہے اقتدار پوری نہیں کر پاتے، لیکن جو ڈکٹیٹر آتے ہیں وہ 8 سال 11 سال نکال جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت سوال کیا، میرا دل خوش کر دیا آپ نے، اور ایز اے اسٹرالوجر میں ہدیہ کروں گا کہ پاکستان کا جو ذائقہ ہے، یہ بات میں نے سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی خدمت میں ہدیہ کی تھی، اور اس وقت ہدیہ کی تھی کہ جب پورے پاکستان کے صحافی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا بیٹھا ہوا تھا، سی پی این اے کی اور اے پی این ایس کی ایک جوائنٹ میٹنگ تھی لاہور میں، اور مجھے موقع دیا گیا، تو میں نے پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے انہیں عرض کیا تھا کہ جناب میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک نوسط چھائی ہوئی ہے، اور اس کا شکار پاکستان کے تمام حکمران ہیں، عوام بھی، خواص بھی، اور پاکستان میں جو جب ذائقہ بنا تھا پاکستان 1947 میں، تو اس وقت طالب برج حمل تھا جس کا مالک ستارہ ملیک ہے، یہ عسکری ذائقہ ہے، یہ جمہوری ذائقہ نہیں ہے، اور پاکستان کا جب یہ سٹارٹ ابتدا ہوا تھا تو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا جو ذائقہ ہے یہ عسکری ذائقہ ہے، جمہوری ذائقہ نہیں ہے۔ اور آپ کے علاوہ میں نے کہا آپ کی حکومت بھی 2 دفعہ گئی، وہ بھی منگل کے دن گئی، باقی حکومتیں بھی گئی، 5 دفعہ منگل مارشل لگا، منگل کے دن لگا، تو اس کی ریمیڈیز میں نے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی ریمیڈیز میں نے ہدیہ کی تھی کہ آپ اللہ کو قربانی پسند ہے، اور دنیا میں کسی ملک میں قربانی کی بندش نہیں ہے، کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلامی ہے اور 27 رمضان لیلۃ القدر کو بنا تھا، تو پھر اللہ کے قانون کے خلاف آپ کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ آپ یہ منگل کی جو قربانی ختم کر دیں، یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے۔ انہوں نے اپریشیٹ کیا تمام برادری کے صحافیوں کے سامنے، اور وہ لائیو چل رہا تھا پروگرام، اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ منگل کے بعد بدھ کو بھی جو ناغہ ہوتا ہے، اور میں نے کہا جناب اگر آپ نے ناغہ کرنا ہے تو آپ 6 دن بند کر دیں قربانی، ٹھیک ہے، لیکن منگل کو کھول لیں۔ منگل میں نے کہا پاکستان کا لارڈ پلانٹس ہے، پاکستان کا جو ذائقہ ہے جمہوری ذائقہ نہیں ہے، جمہوری ذائقہ نہیں ہے، جمہوری ذائقہ نہیں ہے، عسکری ذائقہ ہے، عسکری ذائقہ ہے، عسکری ذائقہ ہے۔ اور اس کی مثال میں نے یہ ہے کہ آپ کی حکومت گئی 2 دفعہ گئی، تو انہوں نے اس بات کو سنا سمجھا، لیکن بہرحال مسکرا دیے، میں کیا کہوں۔ جی بالکل ٹھیک ہے زنجانی صاحب، ہمیں بریک پہ جانا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ضرور۔ جی زنجانی صاحب نے بڑی حیرت انگیز انکشاف کیا۔ پہلے سوال میں تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا عہد اقتدار پورا ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا جو بنیادی ذائقہ ہے اس میں عسکریت ہے، اور اس لیے ہی ڈکٹیٹر جو ہیں وہ تو یہاں لمبا عرصہ گزار جاتے ہیں، اور جو منتخب جمہوری لیڈرز ہیں ان کو عرصہ اقتدار پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सैयद इंतज़ार हसन शाह ज़ंजानी साहब से और उन्होंने बड़ी हैरत अंगेज़ बातें की। अभी भी उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मज़हर बरला साहब आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, आप पूछिए, आप क्या कहें। बिल्कुल जी, मैं वो वक्फ़ा आ गया, सवाल नहीं पूछ सका। जो ये बात ज़ंजानी साहब ने की पाकिस्तान के इब्तदाई ज़ायचे के हवाले से और फिर जमहूरी हुक्मरानों और आमराना हुक्मरानों के बारे में, तो मेरा ये सवाल है कि ज़ंजानी साहब, क्या इसीलिए आमराना दौर में ज़्यादा तरक्की नज़र आई, ज़्यादा खुशहाली नज़र आई कि पाकिस्तान का जो इब्तदाई ज़ायचा है वो अस्करी है? ये सवाल है मेरा। जी मतलब भाई माशाल्लाह, आपने माशाल्लाह पहला सवाल भी आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा था और ये सवाल भी आपका बड़ा अच्छा है। और बड़ी हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है बड़ा एक लतीफ़ और प्यारा इल्म है और इरशाद बारी ताला कि हमने कुरान पाक में कि हमने आसमान पे ये जो सूरज चांद सितारे बनाए, कोई खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया, अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है। तो पाकिस्तान का जो पहला जायचा है, मेरे जो नाज़रीन नाराज़ हो, तो पाकिस्तान बना था 15 अगस्त 1947 को। कायद आज़म मोहतरम ने इसे 20 जुलाई 1948 को एक दिन पीछे कर दिया। तो नई नस्ल तो खैर नहीं जानती, लेकिन जब भी हम जायचा बनाएंगे तो वही बनाते हैं। दूसरा जायचा है 20 दिसंबर 1971 का शाम 15 बजे 3 बजे इस्लामाबाद का। तो पहले जायचे का जो असेंडेंट है वो बुर्ज हमल है, जिसका मालिक सितारा मरीख है। और ये जो दूसरा जायचा है ये इसका ताले बुर्ज सौर है, जिसका मालिक सितारा जोर है। ये जमहूरी जायचा है। तो एक अजीब ये सितारों की आपस में मुस्कुराहटे कह ले बांट रहे हैं कि हमारे जो जमहूरी हुक्मरान आते हैं ये अस्करी बनने की कोशिश करते हैं, सही, एडमन बनने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे अस्करी हुक्मरान आते हैं वो जमहूरी तर्ज फिक्र अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जायचे के अंदर तो एक इम्तिजाज है। इसका मैंने हल पेश किया था कि पाकिस्तान के जायचे में देखें कि 5 मार्शल लगे। और अब भी बाद लोगों को ये ख्याल है कि जिस तरह माजी में लोग कहते थे कि अमेरिका हुकूमत चला रहा है पाकिस्तान में, ख्याल था वल्लाह आलम ठीक है कि नहीं ठीक है। अब पाकिस्तान के जो 22 करोड़ या 23 करोड़ माशाल्लाह आवाम है, इनका ये ख्याल है कि सियासत के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत चला रही है। और मैंने इसका एक रेमेडीज रूहानी हल पेश किया था। और वो मैंने किया था कि हमारा जो ईवान सदर है एक बड़ी मोहतरम कुर्सी है, और हमारे ईवान सदर में एक ऐसा सदर होना चाहिए कि पाकिस्तान के आइन में जहाँ इतनी तब्दीलियाँ की गई सियासत के आइन के बाद, और बहुत सारी ऑर्डिनेंस जारी कर दिए जाते हैं वक्तन फ़वक्तन अपनी मनपसंद चीज़ों के लिए। तो मैंने कहा था कि इसका एक बड़ा ही आसान एस्ट्रोलॉजिकल रूहानी हल मैं पेश करने की सादत हासिल करता हूँ कि पाकिस्तान के आइन में अगर थोड़ी सी गौर व फिक्र करके तब्दीली की जाए तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आए, लेकिन पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंशियल कुर्सी है इस पर एक बड़ी ताकतवर शख्सियत होनी चाहिए, क्योंकि ईवान सदर में अगर सदर ताकतवर होगा तो पूरा मुल्क को हौसला होता है। और उसका आसान मैंने हल किया था कि हमारी फौज के भी जो साबिक जर्नैल हैं, उन्होंने भी, जनरल कियानी साहब ने भी अभी मौजूदा जो है एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन ले लेते हैं, तो उससे बहुत सारे जर्नैल की बात लोगों का ख्याल अक्सर भी होती है। तो इसका हल मैंने ये पेश किया था कि 3 साल के बाद बगैर किसी इंतखाब के जो भी हमारे आर्मी चीफ हों उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना लिया जाए, क्योंकि एक आर्मी चीफ का बहुत विजन होता है। जब कोई जर्नैल बनता है तो उसे इंटरनेशनल अफेयर्स का भी पता है, उसे अपने व्यवसायों को भी पता है, उसे दाखिली मामला का भी पता है, उसे मुल्क की सरहदों को भी पता है, उसे खजाने का भी पता है, उसे मादनियात का भी पता है। तो अगर ऐसे हमारे आर्मी चीफ को 3 साल पूरे होने के बाद 3 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए तो इससे एक तो मुल्क मजबूत होगा और इसमें फिर मार्शल भी कभी नहीं लगेगा। और फौज की और अवाम की और जमहूरियत की आपस में एक ट्राइंगल, एक बड़ी दोस्ती बन जाएगी और लोगों को हिम्मत और हौसला मिलेगा। और यकीनन जो हमारी फौज है मुहिब वतन है, हमारे सैकड़ों हजारों ज़रब आज़म के बाद हमारे जवानों ने कुर्बानी दी, और जब भी जंग होती है, 65 की जंग हो, 71 की हो, जब अभी भी जंग हो रही है, तो हमारे जवान शहीद देते हैं, मुहिब वतन है। तो मेरे एक रूहानी रेमेडीज है, किसी को अच्छी लगे तो मान ले, नहीं अच्छी लगे तो मुझे माफ़ कर दे। जी ठीक है शाह साहब। अच्छा, आपसे ये पूछना था, आपके जायचे के मुताबिक ये तो आपको लगा कि इमरान खान की हुकूमत अपना वक्त पूरा करती आपको नज़र नहीं आती, लेकिन क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़िंदगी को खुदा नखास्ता किसी तरह के कोई ख़तरात तो लाहक नहीं है? आप
سر بالکل پاکستان کا جو ذائقہ چل رہا ہے یہ اس وقت آسمان پہ ستاروں کی اچھی پوزیشن نہیں ہے. آج کے دن بھی برج سرطان میں ستارہ مریخ چل رہا ہے جو اس کو بہت حبود ہوتا ہے, یعنی یہ فوج سے منسوب ستارہ ہے. یہ جناب یہ جو ٹیررزم ہوتی ہے اس سے بھی اس کو کرتے ہیں کیونکہ یہ خراب چل رہا ہے, اور اس کی نظر مقابلہ چل رہی ہے برج زحل کے ساتھ. یہ برج جدی میں زحل پڑا ہوا, زحل اور مریخ کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے, اور یہ ابھی چند دن اور رہے گا تو یہ خراب ہے. اور پاکستان کے ذائقے کے جو دوسرا ذائقہ ہے اس میں مہادشا چل رہی ہے مریخ کی, یہ مشتری کی, اور یہ پاکستان کے ذائقے کا 8واں گہرا خراب دور ہے. اب اس میں چند دن رہ گئے ہیں. اس میں انتردشا چل رہی ہے قمر کی, اور یہ قمر کا دور 1 اگست تک رہے گا. تو قمر ذائقے میں پاکستان کے تیسرے گھر کا مال ہے کہ ایک تو ملک کی جو سرحدیں ہیں اس کے لیے کافی خدشات نظر آ رہے ہیں, اور افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور ہمارے جو اہم شخصیات ہیں ان کو بھی خطرہ نظر آتا ہے, نشہ نظر آتا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی آپ نیکسٹ سوال کریں گے تو میں حلیہ کروں گا, نہیں کریں گے تو پھر میں خود وضاحت کروں گا کہ پاکستان کے آگے بڑے خراب دور شروع ہو رہے ہیں. جی میں بالکل آپ کی طرف واپس آتا ہوں. مظہر برلاس صاحب سے ایک بات پوچھ لیتے ہیں. برلاس صاحب, دھماکوں کی بھی بات کی انہوں نے, تو اس سے ریلیونٹ بات آج پریس کانفرنس بھی کی گئی, اور یہ شواہد بھی بالکل کلیئر سامنے آ گئے کہ یہ اس نیک کارنامہ جو ہے یہ اس میں راہ ملوث تھی. بہت سارے شواہد سامنے آ گئے ہیں. آج محیط نے بھی بات کی اور انہوں نے فواد نے بھی بات کی. بالکل صحیح ہے. ایک تو میں زنجانی صاحب نے جو روحانی حل پیش کیا نا, جی یہ بالکل درست ہے. مارشاء اللہ کا رستہ بھی رک جاتا ہے. صحیح. جو بھی ہمارا آرمی چیف ریٹائرڈ ہو, چونکہ ہمارے ہاں صدر کی جو مدت صدارت ہے وہ 5 سال ہے, تو ریٹائرمنٹ کے وقت ان کو صدر پاکستان بنا دیا جائے. اس سے مارشاء اللہ کا راستہ بھی رک جائے گا, اور جمہوری اور عسکری لوگوں کے درمیان قربت بڑھے گی, قربت بڑھ جائے گی. یہ اچھی بات ہے. صحیح ہے. بہت اچھی تجویز ہے. میں تو اتفاق کرتا ہوں کم از کم اس سے. اب آ جائیے اس طرف جو بات دھماکوں کی ہوئی. ایک تو ہمیں دیکھیے پنجاب پولیس کو شاباش دینی چاہیے, اور خاص طور پر جو آئی جی ہیں انعام غنی, میرے تو بڑے دوست ہیں کالج کے زمانے میں, آپ کے تو پرانے گورنمنٹ کالج لاہور سے ان سے دوستی ہے, لیکن مجھے آج ان پہ فخر ہے. اس لیے ہوا کہ انہوں نے جس طرح سائنٹیفکلی طریقے سے ان کو پکڑا اور اس نیٹ تک پہنچے, اس پہ شاباش دینے کو دل چاہتا ہے کہ انعام غنی شاباش. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک بہت اچھا. بالکل ٹھیک ہے. تو پاکستان نے بڑا مضبوط کیس بنایا ہے, اور آج بڑی اچھی بات کی محیط یوسف نے بھی کہ یہ جو FATF ہے یہ پولیٹیکل فورم ہے یا تکنیکی فورم ہے, یہ کیس اس کا جواب دے گا. یہ کیس اس کا جواب دے گا. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے تو میرے وہ کیا کہتے ہیں چھکے چھڑا دیے, اور میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں. آپ نے کہا کہ کسی ایک کو نہیں, بہت ساری مقتدر شخصیات کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں. کچھ نام بتانا پسند کریں گے؟ سر آسمانی کونسل پہ جو آج کل ستاروں کی پوزیشن بنی ہوئی ہے یہ بہت ہی خراب ہے جی. اس میں اہم شخصیات ہماری پرائم منسٹر سے زیادہ اہم شخصیت کون سی ہو سکتی ہے؟ صحیح. اس کے علاوہ وزراء ہیں اور صوبوں کے جو اہم شخصیات ہیں, یہ ساری اس خراب نظر میں ہیں, اور اس کی ریمیڈیز وہی ہے کہ جب تک یہ قربانی پہ بندش نہیں ختم کرتے, نوزت آسمان پہ چھائی ہوئی ہے, اور آسان اس کا حل ہے کہ بارش میں چھتری تانی جاتی ہے. اور اچھا کسی ایک بندے کو مصیبت آئے تو فوراً جناب کالا بکرا تلاش کرتا ہے, ڈھونڈ کے دیتا ہے. صحیح ہے. ادھر پورے پاکستان میں مصیبت آئی ہوئی ہے, ٹیررزم ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, اور جناب میری گزارش کے باوجود بھی اگر کو مان لیں تو اچھی بات ہے. یہ پاکستانی قوم کا صدقہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں, یعنی ویسے تو بہت سالوں سے ہدیہ کر رہا ہوں, بلکہ ایک دن میرا بیٹا شہزاد علی زنجانی مجھے کہنے لگا بابا جی آپ بار بار ذکر کرتے ہیں تو ایک دفعہ لوگوں کو پتہ چل کے, میں نے کہا یار قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے بعض آیات کا بار بار ریپیٹ کیا ہے. ریپیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. جی بالکل صحیح. قطع کلامی معاف شاہ صاحب, ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ PDM کا مستقبل کیا ہے, اور آزاد کشمیر کے انتخابات ہو رہے ہیں, ممکنہ طور پر ان کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी साहब ने बताया कि कुछ बड़ी अजीब व गरीब तजवीज़ भी दी, बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ दी। उनका कहना यह था कि सदारती निज़ाम के हवाले से और सदर की कुर्सी के हवाले से एक ताकतवर शख्स को वहाँ बिठाया जाना चाहिए और बहुत सारे हमारे मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। मैं शाह साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब ये PDM जो अपोजिशन है, आज उनका एक जलसा भी हुआ है सवात में, एक पावर शो भी दिखाने की कोशिश की, ये कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी आपस में लड़ पड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है इनका मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान की सियासत में? सर, PDM का मुस्तकबिल कोई बुरा नहीं है सही, और इसे अच्छा बनाने में हुकूमत वक्त का बड़ा ताल्लुक है PTI की हुकूमत का। सही। मैंने अप्रैल मेरा मैगजीन छपता आईना किस्मत, उसमें मैंने एक जायचा शाया किया था इमरान खान साहब का कि इमरान खान बामुकाबला इमरान खान। सही। यानी इमरान खान को कोई खतरा नहीं है अगर ये अपने आप को खुद नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है। तो ये अपने ही फैसलों को यू टर्न करते हैं, अपने ही खिलाफ वो करते हैं, जिस वजह से जो अपोजिशन है स्ट्रांग हो रही है। सही। हुकूमत अगर अच्छी हो, स्ट्रांग हो, यू टर्न ना करे तो PDM कमजोर हो सकती है। ये खुद ही उनको ताकतवर कर लें जनाब। और अगर PDM अगर इकट्ठी हो जाती है तो वो इन्हें बड़ा टफ टाइम दे सकती है और विद इन असेंबली में भी तब्दीली आ सकती है, चेंज आ सकती है। अच्छा, विद इन असेंबली भी कोई तब्दीली? इतनी माठी नहीं है। सही। बल्कि मैंने अभी पिछले दिनों अपने मैगजीन में शहबाज शरीफ साहब का जायचा छाया किया है। सही। वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग जायचा है। अगर कोई मूव चलती है आज़म इत्तेहाद की तो उनका जायचा खासा स्ट्रॉन्ग है। यानी शहबाज शरीफ के सर पे इक़्तिदार का हुमा बैठ सकता है? जी बिल्कुल बैठ सकता है, अगर उनके भाई उन पे रहम कर दें, मेहरबानी कर दें। और अगर नवाज शरीफ को वापस लाने की कोई बात हो तो उनके आने का भी कोई चांस है? इसी हुकूमत के लोग बढ़ के तो मारते हैं लाएंगे, आपको लगता है ला पाएंगे? सर, बात यह है कि उनके रूट्स हैं पाकिस्तान में और उनके वालिद वालिदा यहाँ पे मतफन है, बेगम है, तो बिल्कुल वापस आएंगे। उन्होंने वापस क्यों नहीं आना? ठीक हो गया। तो बिल्कुल आएंगे, वापस आएंगे। अच्छा जी, मुझे आपसे ये पूछना है जिसमें हमारे बहुत सारे नाजरीन को दिलचस्पी भी है कि आज़ाद कश्मीर में जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, आपके इल्म की रोशनी में उसके मुतवक्के मुमकिना नताइज क्या होंगे? आज़ाद कश्मीर में आपको किसकी हुकूमत बनती दिखाई देती है ज़ायचे की नज़र में? आलिमुल गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात है जी। एक तो मैं आपको हदिया करूं कि पाकिस्तान में जिस शहर का नाम भी काफ से शुरू होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इलाका है, चाहे वो कराची हो, ग्वादर हो, कोयटा हो, काबल हो और चाहे कोटा हो। तो कश्मीर बहुत इम्पोर्टेंट है और कश्मीर में जो भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, माजी में भी हम देखते आ रहे हैं, जायचा भी कुछ बताता है कि चूंकि मरकज़ का कश्मीर का एक आपस में ताल्लुक है, उन्हें बरात मिलती है। अगर इन्हें बरात मिलती रहे तो ये फ्री वोट्स दें तो बहरहाल जो भी हुकूमत होती है उसकी सीट ज़्यादा होती हैं और इस वक्त अभी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई देता है। सही। अच्छा शाह जी, एक मैं पूछना चाहता हूँ सवाल आपसे कि आलमी सतह पर ताकत के तवाज़न में हमें कुछ नज़र आता है कि गड़बड़ हो रही है। क्या आप समझते हैं कि जो ताकत का तवाज़न है दुनिया में वो तब्दील होने वाला है? जैसे पहले मगरब के पास ताकत थी, अमेरिका के पास और बरतानिया के पास, क्या वो ताकत एशिया में शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है आपको? बल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, ये आपका सवाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल मुझसे आपने 3, 4, 5 साल लेट किया है। मैं अपने मैगजीनों में अपने मेरा बस आप हमें लेट यूट्यूब चैनल है उसमें मैं जवाब दे चुका हूँ। उसमें यह है कि पाकिस्तान आसमानी काउंसिल पे आसमान पे 12 मंतक़ातुल बुरूज हैं और 9वां बुर्ज जिसका ताल्लुक है मजहब से, कानून से, खारजा पॉलिसियों से, इसमें 8 सितारे इकट्ठे हुए थे 26 दिसंबर 2019 को और इतनी उनकी खराब नजरें दुनिया में बन रही थी कि जिसका मैंने प्रेडिक्शन की थी कि दुनिया में कोई क़यामत सुगरा जैसा मंजर नजर आता है। और जो मैंने देखा तो उससे भी ज्यादा परेशानी हुई। आप देखें आज भी अस्पतालों का रश देखें, फ्लाइटें बंद हैं। और सेकंड अभी 11 फरवरी 2021 को फिर सितारे इकट्ठे हुए हैं बुर्ज जद्दी में, और जद्दी जो है ये बुर्ज 12 मंतक़ातुल बुरूज का ये 10वां बुर्ज है, ये एडमन बुर्ज है। इसमें सितारों का इकट्ठा होना ये तब्दीलियों की निशानदेही करता है। दुनिया में ताकतों का तवाज़ुन बदल रहा है और बिल्कुल आपकी मैं बात की तईद करता हूँ कि आसमान पे सितारों की ऐसी पोजीशन है कि ताकतों का तवाज़ुन बदलता हुआ दिखाई देता है। शाह जी, अभी एक क्वेश्चन आया है भाई, वो किसी ने टेक्स्ट किया है, कह रहे हैं शाह साहब से पूछें कि ये कोरोना के हवाले से वो क्या देख रहे हैं? कोरोना के हवाले से जी 20 नवंबर 2021 के बाद
12 منطقہ बुरुज का जो 12वां बुर्ज है, बुर्ज हूत जिसे पाइसिस कहते हैं, इसमें 12 साल के बाद सितारा मुश्तरी आ रहा है और ये तकमील कायनात का मज़हर आखिरी बुर्ज है। और मुझे 20 नवंबर 2021 के बाद मुल्क में ये कोरोना के जो मामलत हैं ये ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। दुनिया की रौनकें इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी, ट्रैवलिंग बहाल हो जाएगी, टूरिज्म बहाल हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ है कि ये हमारे जिसने भी ये प्लान किया है, चाहे कुदरत की तरफ से है, लेकिन लोगों का जो यकीनी शक जाता है वो ज़ियानिस्ट यहूदियों की तरफ, अमेरिका की तरफ जाता है। तो अब ये एक तरह की इंडस्ट्री बन गई है, ये जान तो नहीं छोड़ेगी। जैसे पोलियो और चीचक और तबलीग के जो मसले चलते आ रहे हैं, पोलियो के आज भी कतरे पिलाए जाते हैं, तो एक इंडस्ट्री बन गई। लेकिन 20 नवंबर 2021 के बाद दुनिया की रौनकें माशाल्लाह मुझे बहाल होती नजर आती हैं। लोग फ्रीली ट्रैवल करने शुरू कर देंगे और बड़ी अच्छी बात है। शाह साहब, आपने दुनिया की बात की है तो मैंने एक सवाल भी किया था, अब मैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल कर रहा हूँ कि क्या दुनिया में जो ताकतवर मुल्क हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर जो हैं वो ताकतवर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा दिखाई देता है कि अगले आने वाले 20 साल के अंदर ये जो सितारों का बुर्ज जदी में जो इज्तिमा हुआ है, ये 10वां गर्ज दुनिया के हुक्मरानों का घर है। ये दौर 20 साल के बाद तकरीबन यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो अगले 20 सालों में दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं ये ज़ेर दस्त हो जाएंगी और जो दूसरी है वो बाला दस्त होगी। तो ये तब्दीली बिल्कुल नजर आती है, इसमें आलमी ताकतों का तवाज़ुन बदलता हुआ दिखाई देता है। जी, माहिर इल्म नजूम जनाब सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी मसहर बरलास साहब, ये तो शाह साहब ने जो ओवरऑल तज्ज़िया दिया, बड़ी शाह साहब ने 20 साल में दुनिया का भी रद्दो बदल है और ये खुशखबरी भी है कि 20 नवंबर के बाद कोरोना वाले मामलात भी कुछ बेहतर हो जाएंगे और रौन के बाहर हो जाएंगे। और एक तो ये खुशखबरी आ गई पूरी दुनिया के लिए। दूसरा, शाह साहब ने बग़ैर लगी लिपटी रखे हालात को, जो मुल्की हालात हैं और जो बैनुल अक़वामी हालात हैं, वो भी खुलकर बता दिए। जी हाँ, और ये भी बता दिया कि PTI जो है वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीत जाएगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये बहुत सारी चीज़ें थी जी जो आपने बस बिल्कुल सुनी, और कुछ हैरत अंगेज़ इंकशाफात भी थे, हैरत अंगेज़ पेशगोइयाँ भी उन्होंने की और कुछ अच्छी चीज़ें भी बताईं। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, अगले प्रोग्राम में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।